بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أسمائه الحسنى عز وجل العلي والأعلى والمتعال. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال الله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. وهو سبحانه العلي العالي على كل شيء القاهر لكل شيء العلي الذي استوى على أعلى المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش ذو العظمة والكبرياء وذو الجلال والجمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهو سبحانه الكبير المتعال فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهو سبحانه العظيم الذي لا عظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، العلي الذي لا علا منه. والله جل جلاله عال على كل شيء وفوق كل شيء وقاهر لكل شيء عال على عرشه فوق السماوات كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص وعلى فوق كل شيء رفيع الدرجات المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه العلي الأعلى الذي ينزل متى شاء في أي وقت شاء كيف شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فاغفر له. وينزل ما يشاء على من شاء في أي وقت شاء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأنزل الكتاب على أنبيائه ورسله كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وهو سبحانه الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره الأعلى وعلمه الأعلى وخلقه الأعلى ودينه الأعلى وحكمه الأعلى. وسائر صفاته علي وله المثل علي وله المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه. ويستحييه أن يشترك في المثل الأعلى اثنان والموصوف بمثل أعلى أحدهما وحدا وليس ذلك إلا الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے شروع کریں. ہاں کسی نے لیٹ فارورڈ کیا ہوگا, کسی نے بتایا نہیں. اصل میں زیادہ اس لیے بھی پبلسائز نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لیکن آن لائن تو سن سکتے تھے. نہیں بند, یہ صرف ایک افواہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو ہر شخص گھبرا جائے. ہم جب آنے والے تھے سعودی عرب سے, کسی نے مشورہ دیا لاہور اترے, کسی نے کہا کراچی اترے, کسی نے کہا کہیں. میں نے اس کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی, استخارہ کیا, اور جو ہماری بکنگ تھی, پلاننگ تھی, اس کے مطابق ہی ہم نے کہا بس کم بس اگر نہیں اندر جانے کے تو ایک آدھ کسی کا پتہ کر لیا کہ ان کے گھر ہم چلے جائیں گے تاکہ ہم سڑکوں پہ نہ بیٹھے رہیں. تو اللہ کا فضل تھا, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز گاڑی چل کے خالی سڑکیں اور پہنچ گئے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا کہ لوگ اتنا ڈراتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مجھے ہمیشہ سیرت کی وہ مثال یاد آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوف کی خبر پہنچتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے,
خود اٹھ کے جا کے اس کی تحقیق کرتے تھے. اور جو میں نے لیکچر کل کرنا تھا یعنی استقامت پہ رمضان کے بعد کے جو میں نے پلان کیا ہوا تھا وہ پھر میں نے شفٹ کر دیا. کل تو صرف تھاٹ پرووکنگ سیشن تھا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ, ہماری کیا ذمہ داری, موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری, یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. الحفیظ, سبحان اللہ. فقہ القلوب بھی قرآن مجید کی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام آتے ہیں وہ بھی عین موقع کی مناسبت سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رہنمائی ہے نا, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, انسان کو کوشش کرنی پڑتی. اگر ہم محنت نہ کریں اور یہاں نہ آ کے بیٹھے تو الحفیظ نہیں پڑھ سکتے, یہاں آنا پڑتا ہے. گھر بیٹھ کے پھر اکیلے ہوتے ہیں نا, وہ بات نہیں بنتی. وہی اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں وقت سے جیسے پہلے آتی تھی اس سے پہلے آ گئی, اور کوئی رکاوٹ میں نہیں دیکھی. الحمدللہ. آپ کو بات استخارہ کیا, نفل پڑھ کے, اور راستے میں سورۃ کاف پڑھ کے آئی, اور جب ادھر پہنچی ہوں منڈی موڑ پہ تو دیکھا. الحمدللہ, شکر اللہ. چلیے شروع کر لیتے ہیں. پیچھے سے کوئی تھوڑا سا سنائے گا؟ آپ چل رہے تھے تو چلتے جائیں, جہاں تک رہتا ہے وہ پر کمپلیٹ کر لیتے. آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو سبحانہ العالی ووجہہ العالی وکلامہ العالی وسمعہ العالی وبصرہ العالی وعلمہ العالی وخلقہ العالی ودینہ العالی وحکمہ العالی. بس یہ پڑھ کے کیا فیلنگ آتی, اس کی ہر چیز ہی اعلیٰ, تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں ہر جگہ فرسٹ کلاس چیز, بیسٹ چیز کے پیچھے جاتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ اعلیٰ ہے تو پھر اللہ کے سوا کون ہے جس کی طرف انسان متوجہ ہو؟ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بلند پیدا کیا پھر تم ہی خود اسفل سافلین ہو گئے. تو جب انسان اپنا خود متوجہ لوور کی طرف کرتا ہے, اس کے ارادے نیچے ہو جاتے ہیں, وہ شاہین نہیں رہتا, تو وہ پھر وہ مردار کھاتا ہے. بالکل. جو بلند مقاصد نہیں رکھتا پھر وہ اسفل مقاصد یا حقیر مقاصد کی طرف رخ کر لیتا ہے, اور پھر وہ اس پہ گر پڑتا ہے. وہ جو اس عالم کی مثال ہے نا سورۃ الاعراف 174-5 وغیرہ میں, جس میں آتا ہے نا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. یہ بات تھی نا کہ اگر جو شخص خیر کی کوشش نہیں کرتا یا خیر کا کام نہیں کرتا تو لازم ہے کہ وہ شر کی طرف ٹرن کر جائے گا, کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آئے. سوری, اس کو بند کرنا بھول. اصل میں یہ اس لیے لائی ہوں کہ میں آپ کو ابراہیم التوجری کی آواز سناؤں, جن کی کتاب ہے, تو وہ ذرا ساری بچیاں آ جائیں, پھر آخر میں سناؤں گی. ایکچولی ملاقات مس کر گئی. پچھلے ہفتے ہم جمعے کے دن وہی تھے لیکن کمیونیکیشن نہیں ہو پائی اس وقت, تو بعد میں وہ بہت افسوس کر رہے تھے. پھر انہوں نے کال کیا بلکہ جب انہیں پتا چلا کہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے ان کے شہر. اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے, کیونکہ ان لوگوں کو پرمیشن نہیں ملتی, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کے اسکالرس کو آنے کی پرمیشن نہیں ملتی نا. گاڑی آ گئی, اس کو بھیج دیں, وہ پھر آ جائے. جمعے کا دن تو اس کام کے لیے ہوتا ہے نا. میں کراچی جا رہی ہوں اور اگلا جمعہ میں نے ٹکٹ بک کرائی ہے کہ میں نے فقہ القلوب یہیں پڑھانا ہے انشاءاللہ آ کے. تو جب میں اپنے سارے پروگرام چھوڑ کے یہاں آ سکتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی سارے پروگرام چھوڑ کے یہاں بیٹھنا چاہیے اس وقت, ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث کورس تو ختم ہو گیا تو ہفتے میں یہ کلاس تو جاری رہنی چاہیے. چلیے شروع کریں, ذرا سارے مل کے پڑھیں اس حصے کو. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْأَعْلَى وَوَجْهُهُ الْأَعْلَى وَكَلَامُهُ الْأَعْلَى. شروع سے وَهُوَ اللہ سبحانہ و تعالی. آگے کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. وسائر صفاته العليا وله المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه ويستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده وليس ذلك إلا لله عز وجل. قال الله تعالى وتبارك
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الأعلى. پڑھی. فسبحان من له الكمال المطلق فی ذاتہ و اسمہ و صفاتہ. فی جو ہے نا زیر دیتا ہے، فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ. ولہ المثل الاعلی فی کل شیء فی الخلق والامر و فی الجلال والجمال والعلو والکمال والعظمت والکبریاء والتصریف والتدبیر والسماوات والارض. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. احسنت. چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحفيظ. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحفيظ والحافظ. قال الله تعالى وربك على كل شيء حفيظ. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تبارك وتعالى هو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء. ومن اسمائه اور اس کے ناموں میں سے الحسنى اچھے اچھے، عز و جل جو عزت و جلال والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت و جلال والا ہے اس کے ناموں میں سے ہیں الحفیظ اور الحافظ. یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کل کو انڈر لائن کریں کہ پھر جب کل کی بات ہو گئی تو اس میں سے کیا باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں، یعنی ہر چیز اس میں آ جاتی. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اپنا کلام جو اس نے ہمارے پاس بھیجا ہے اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. تو دو طرح کی حفاظت ہوگی، ایک حفاظت عام اور ایک حفاظت خاص. عام حفاظت سب کے لیے ہے، مومن، مسلم، کافر، منافق، سب کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو ہم زمین پہ چل پھر بھی نہ سکیں. جتنے خطرات انسان کو خود زمین کے اندر سے ہیں. مدینہ میں ہم تھے تو کچھ جگہوں کو ہم نے وزٹ کیا، اور مدینہ کے ایک بڑے علاقے میں اگر آپ کبھی جہاز پر سفر کریں یا بائی روڈ بھی ایئرپورٹ وغیرہ کی طرف جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ کی پتھریلی زمین پر لاوا گرا ہوا ہے نا، کالے رنگ کا. تو کچھ 100 سال پہلے وہاں پر والکینو پھٹا تھا اور آس پاس کے کافی بڑے علاقے پر لاوا پھیل گیا تھا. تو پتھر کالے ہوئے ہیں نا، جسے لک ڈال کے کالا کیا جاتا ہے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس کے نیچے کیسی کیسی مخلوق ہوگی، کیا کیا جانور ہوں گے، چیونٹیاں، چھپکلیاں، کوئی زمین کے کیڑے مکوڑے، وہ سارے کے سارے لاوے کے نیچے دب گئے ہوں گے. اور پھر وہاں پر مجھے ایک ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع ملا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفت القہار کی جو ہے، یعنی کہ وہ القہار ہے اور زبردست ہے، تسلط والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے LCDs پر اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کے مختلف رنگ دکھائے ہوئے تھے. کہیں بارشیں اور کہیں لاوے پھٹ رہے ہیں اور کہیں زلزلے آ رہے ہیں اور کہیں سونامی آ رہا ہے، اور وہ پورا ایک سین کریٹ ہوتا ہے نا، ایک فیلنگ آتی ہے. ساتھ وہ اللہ کا نام اور بعض جگہوں پر ساتھ تلاوت بھی چل رہی ہوتی
یعنی ان آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ساتھ پھر بیک وقت وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کچھ جگہوں پر جیسے سمندر کے اندر لاوا پھٹتا ہے، تو جب وہ لاوا پھٹا اور اس میں سے آگ نکلی تو پانی بھی اس کو بجھا نہیں پا رہا تھا، یعنی آگ جو تھی ایک طرح سے پانی پہ بھی غالب آ گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جس زمین پر بیٹھے اس کے بھی نیچے لاوا ہے، اس کے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہے، تو ہم کیسے امن میں آ سکتے ہیں؟ اور آسمان سے کسی وقت بھی پتھروں کی بارش برس سکتی. لیکن دنیا میں جتنے بھی لوگ فساد کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ادھر کوئی غلط کام کرے اور ادھر سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا اس کے نیچے سے زمین کو ہلا دے، یا ان کے اوپر لاوا برسا دے. کتنی مہلت دی ہوئی، کتنی حفاظت ہو رہی. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ زمین میں خسف ہو جائے، زمین دھنسا دے تم کو. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو ہچکولے کھانے لگے، ہلنے لگے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ڈراوا کیسا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کا دیا ہوا امن ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں کتنے انگریڈینٹس ہارمفل ہیں، اور کس طرح ہمارے اندر سسٹم رکھ دیا ہے کہ وہ ہارمفل انگریڈینٹس جو ہیں اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے. یعنی پورا جسم ڈیٹاکس کرتا رہتا ہے. یعنی ہمارے اندر ہی اللہ نے ایسے اعضاء رکھ دی. اللہ ہی کہ ہم بہت ہی زیادہ اپنے اوپر ظلم کریں تو پھر اس کو خارجی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ کی حفاظت اور پروٹیکشن کو میں نے صرف اس وقت شدت سے محسوس کیا جب میں نے اسکرین پر یہ ساری تباہیوں کے منظر دیکھے اور ساتھ اللہ کی صفات دیکھی. کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم آج تک بچے ہوئے ہیں ان سارے حادثوں سے، یہ سارے ایکسیڈنٹس ہیں نا، اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے. اور پھر کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 1400 سال سے قرآن مجید کی حفاظت ہے، محفوظ ہے وہ کتاب، اور آج ہم تک وہ بغیر کسی شک و شبہ کے لا ریب فیہ پڑھنے کے لیے موجود ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. یہ امن کی نعمت، یہ حفاظت کی نعمت کو معمولی نعمت نہیں. اور ان حالات میں بھی جس وقت پاکستان کے ہیں جس میں ہر طرف خوف ہے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اس میں بھی اگر ہم امن سے سارا کچھ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں سب کچھ، تو یہ بھی اللہ کی حفاظت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. خوف کے اندر بھی ایک امن دیا ہوا ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے خاص طور پر کہ اتنے مشغول ہیں اس کام میں کہ ہوش ہی نہیں ہے جاننے کی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور کیونکہ اگر جان بھی لیں تو کر کیا سکتے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھ کے کیا کر سکتے سوائے اس کے کہ زندگی کے جتنے دن ہیں ان کو کسی کام میں گزار لیں، کسی اچھے پروڈکٹیو کام میں استعمال کر لیں. بیکار باتیں. اور پھر 2 دن کے بعد اگر وہ سوچیں وہ کسی نے کیا کہا تھا، وہ کدھر گئی بات، گم. یہ نہیں دیکھ دیکھ کے بےچینی بڑھتی ہے نا، گھٹتی تو نہیں. مجھے تو ہمیشہ اس بزرگ کی بات یاد آتی ہے کہ جو ایک شپ میں تھا، شپ ڈوبنے لگا تو بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا. بجائے اس کے کہ میں اس وقت پینک کریٹ کروں، میں کیوں نہ علم حاصل کرتے ہوئے جاؤں دنیا سے، کیونکہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. تو کسی بھی خوف کے وقت دل کے اندر ایک امن کا ہونا اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے کے مواقع ملتے جانا، یہ غیر معمولی نعمت ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. استاذہ وہ قرآن میں آتا ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس میں ابن عباس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ نعمتیں جس میں شیلٹر آ جاتا ہے، پیس، اور باقی وہ کھجور اور ٹھنڈا پانی وغیرہ، تو وی ول بی کوسچنڈ اباؤٹ دس. بالکل. یہ ساری نعمتیں ہم بے درے کھاتے پیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو جلدی سے 2 ٹکرے مار دیتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگاتے. میں اتنا شکر ادا کری تھی کہ جیسے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، میں ہاسٹل میں ہوں، گھر میں ہوتی تو کیا، میں نا تھوڑی سی بات میں سنتی ہوں نا ایسے خوفناک تو مجھے ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے. تو میں اتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کری تھی کہ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جگہ روکا جہاں باہر کے حالات ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اور میں بھی امن میں ہوں. بالکل. مجھے ان حالات میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے رمضان گزارا تو میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اپنی نیکیاں سنبھال کے رکھ رہی ہوں اور کتنی میں ضائع کر رہی ہوں. اور مجھے لگ رہا تھا کہ بہت تیزی سے جو کچھ کیا نا سب ضائع جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں تو کوئی اور آ کے آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے.
تو اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کو پاگل قرار دیتے گے، یا کسی نہ کسی طرح یعنی بلوایا جاتا ہے کہ بولا جائے، کیونکہ اور جس آپ کے بھی پاس شروع بھی ہو آپ جاتے کھڑے ہوں گے کوئی نہ کوئی تبصرہ کر رہا ہوگا. ہاں ضرور ہوتا ہے، اور خود بھی مطلب ایسا وہ سچویشن ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فتنے کا دور، اپنے آپ کو کس طرح سنبھال کے رکھا جائے. فتنے کا دور. اس کو سنبھالنے کا یہ طریقہ پازیٹیو چیز میں مصروف ہو جائے، بس آپ مصروف ہو کسی کام میں لگ جائیں، یہی سب سے بہتر حل ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الحفیظ، اللہ سبحانہ و تعالی وہی الحفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. الذی حفظ ما خلقہ، جس نے حفاظت کی ہر اس چیز کی جس کو اس نے پیدا کیا. جو کچھ اس نے بنایا ہے ان سب کی خود حفاظت کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ ہم لوگ سردیوں میں کہاں دبک کے سوتے ہیں، اور کتنی بے شمار مخلوق ہے جو باہر سڑکوں پہ ہوتی ہے یا جنگلوں میں ہوتی ہے. ان کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے سردی سے، گرمی سے، طوفان سے، بارش سے. جب کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نا کہ زمین آسمان برابر نظر آنے لگتے ہیں، تو اس وقت میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ پرندے کدھر ہیں نا، ان کو کون سنبھالے ہوئے اس وقت، اور بلیاں اور چوہے اور کتے اور جو بھی مخلوق ہیں. اور پھر جب ختم ہوتی سب باہر نکل آتے ہیں، جب برف پڑتی تو، اور ہر چیز دب جاتی ہے نیچے، وہ کہاں چلے جاتے. تو ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حفاظت کا نظام قائم کر رکھا ہے جس میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں. ہماری پلاننگ صرف اپنی حفاظت تک کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں. وَأَحَاطَ عِلْمُهُ بِمَا أَوْجَدَهُ، اور اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جس کو اس نے ایجاد کیا ہے. أوجدہ، وجود دیا. وحفظ اولیاءہ، اور حفاظت کی اپنے دوستوں کی، من الوقوع فی الذنوب، گناہوں میں پڑنے سے، واقع ہونے سے، والمہلکات، اور ہلاک کرنے والی چیزوں میں پڑ جانے سے. ولطف بہم فی الحرکات والسکنات، اور لطف کیا ان کے ساتھ یا ان پر، مہربانی کی حرکات و سکنات میں، یعنی ان کی موومنٹ میں. وَأَحْصَى عَلَى الْعِبَادِ أَعْمَالَهُمْ وَجَزَاءَهَا، اور گن رکھا ہے بندوں کے اعمال اور ان کے بدلے کو، جزا کو. سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں گنے نا تو جزا پوری کیسے مل سکتی. ہر کوشش اور ہر حرکت کو وہ لکھ رہا ہے، اور اس پر وہ جزا دینے والا ہے کہ ہمارے ہونٹ کس چیز میں ہلے اور ہمارے پاؤں کس طرف چلے، آنکھوں اور ہاتھوں نے کہاں اشارہ کیا، یہ سب کچھ بھی اس نے گنا ہوا ہے. احصا کل شیء عددا. ہاں، یہ جو گنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم عموماً ان لوگوں کی یاد رکھتے ہیں جن سے ہمیں بہت شدید محبت ہوتی ہے، یعنی ان کی وہ چیزیں بھی یاد رہتی ہیں جو شاید انہوں نے کیجول کر دی ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی ریکال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. وہ اتنی یاد رہتی ہیں اور ان گنت ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ جو شاید اس وقت کرتے ہوئے نہیں کاؤنٹریبل. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے ساتھ محبت ہے وہ جو ہوتا ہے نا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، یعنی اس کو کاؤنٹ کرنا جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں ذرا پکڑ کر لوں یا میں دیکھوں کتنے غلط تھے، بلکہ جزا دینا اس پہ. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر رہا ہے نا. ہاں، اور پھر اینجل سے بھی پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. بالکل. اور یہ جملہ تو میرے دل کو پکڑ گیا، وَحَفِظَ أَوْلِيَاءَهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الذُّنُوبِ وَالْمُهْلِكَاتِ. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ گناہوں میں نہ پڑے اور ہلاک کرنے والی چیزوں میں نہ پڑے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ویری گڈ ایگزامپل. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا جبکہ ہر طرف ان کے اوپر کیسا پریشر تھا. لولا ان رأى برہان ربہ وهو سبحانہ الحافظ الذی یعلم کل شیء ولا یغیب عنہ شیء. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا حافظ ہے، حفاظت کرنے والا، جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے. کیونکہ جس چیز کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، مثلاً آپ کو کوئی کچھ چیز دے جاتا ہے، کچھ پیسے دے جاتا ہے کہ یہ ذرا اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیسے کتنے ہیں، وہ پیسے بھی ہیں یا کچھ اور، تو کس بات کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے اس طرح. علم کے ساتھ اس صفت کا منسلک ہونا جو ہے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے. ولا یغیب عنہ شیء، اور اس سے کوئی چیز غائب بھی نہیں، چھپی ہوئی نہیں. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحافظ، حافظ ہے. الذی، وہ جو یحفظ عبادہ من المہالک والمعاطب، جو بندوں کی حفاظت کرتا ہے مہلک چیزوں سے. معاطب بھی مہلک کے معنوں میں ہی ہے. اگر آپ ڈکشنری میں عین طا با دیکھیں تو ہلاکت کے معنوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت میں پڑنے والی چیزوں سے. وَيَقِيهِمْ، اور بچاتا ہے ان کو مَصَارِعَ السُّوءِ، برے مواقف سے. مسرع ہوتا ہے یعنی کسی چیز میں ٹکراؤ کرنا، یعنی کشتی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مقامات کہہ لیجیے، بری جگہوں سے، برے مقام سے. وَيَحْفَظُ عَلَى الْخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ، اور مخلوق پر ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. وَيَحْصِي عَلَيْهِمْ أَقْوَالَهُمْ، اور ان کے اقوال کو بھی گنتا ہے. کتنی دفعہ سبحان اللہ کا، کیونکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے. تو اب کتنی دفعہ کسی نے کہا، کتنے میزان بھر کے اس کو نیکی دینی ہے، یہ وہی جانتا ہے. الذی یعلم نیاتہم، وہ جو ان کی نیتوں کو جانتا ہے. وما تکن صدورہم، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں. اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، وما تکن صدورہم. کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے. اگر ہم ہر اس بات کو جو ہمارے دل میں آتی ہے منہ پہ لے آئیں تو کیا بنے ہمارا؟ سروائیو نہیں کر سکتے. خواہشات، بدگمانیاں، آرزویں اور تمنائیں، اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کو پتا ہے کہ ہم دل میں کسی کا کیا مقام رکھتے ہیں. زبان سے جو مرضی کہہ دے، زبان سے جو مرضی کسی کو بتا دے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی نیکی. ہم زبان سے کسی کو کہہ بھی دیں انی احبک فی اللہ، اور دل میں کوئی محبت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قول کی کوئی ویلیو نہیں، منافقت ہے. اور اگر ہم دل سے بھی کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں تو یہ قول بہت ویلیوبل ہے. عرش کے سائے تلے جگہ مل سکتی ہے اس قول کی وجہ سے، اگر واقعی وہ اللہ کی خاطر ہے. انی احبک فی اللہ، اپنی ذات کی خاطر نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور وہی ان کو چھپائے ہوئے ہے. ستیر ہے، وہ چھپانے والا ہے. اگر ہمارا دل ہماری ہتھیلی پہ لگا دیتا یا اس گلاس کی طرح ٹرانسپیرنٹ بنا دیتا کہ جو اس میں سے گزرتا وہ لوگ دیکھتے، تو کر سکتا تھا نا. ابھی فیشل ایکسپریشن سے بھی تو پتہ چل جاتا. جی سب دنیا ناراض ہو جاتی ہے ہم سے، کوئی ایک شخص ہم سے محبت نہ کرتا، کیونکہ ہم کسی سے سال بھر بھی اچھا گمان رکھے نا تو شیطان آتا ہے اور ایک بات اس کے بارے میں بری دل میں ڈال دیتا ہے. وسوسے، ایگزیکٹلی شیطان کے جو وسوسے ہیں، اگر وہ وسوسے ہمارے سامنے آنے لگے سب کے، کیا بنے؟ ہم جی نہ سکیں. تو یہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہوئی. ولا تغیب عنہ غائبہ، اور نہیں غائب ہوتی اس سے کوئی غائب ہونے والی چیز. ولا تخفى علیہ خافیہ، اور نہیں چھپتی اس پر کوئی چھپنے والی چیز، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وہو سبحانہ الحافظ لکل شیء، وہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز کا محافظ ہے. الحافظ للسماوات السبع وما فیہن، وہ حفاظت کر رہا ہے ساتوں آسمانوں کی اور جو ان کے اندر ہے. جب الاسماء الحسنى کی ایگزیبیشن ہم نے دیکھی تو اس میں اس وقت تک کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات تھی کہ کتنے سورج ہیں اور کتنے بڑے بڑے ہیں اور کتنے چاند ہیں اور کتنے ستارے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے ایک آسمان کا حال، فما بالک فی السماوات السبع، باقی آسمانوں میں کیا کچھ ہے. تو اس وقت میں چونکی کہ ہاں واقعی. اور یہ بھی کمپلیٹ نہیں، جو ہم اس دنیا کے آسمان کے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں کیا سب نے. کس نے گنا ہے جو وہ فگر دے دیتے ہیں، وہ سب اندازے. اور یہاں سے کتنے نوری سال پر، لائٹ ایئرز پر ہے، اور اس آسمان کی وسعت کتنی ہے اس کا فگر دیا ہوا تھا.
کہ اتنے نوری سال کے اوپر محیط ہے یہ. تو عقل عاجز آ جاتی ہے صرف امیجن کرنے سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ بنا, اور صرف بنا کے نہیں چھوڑ دیا, ان سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے, ان سب کو تھامے ہوئے ان یقع علی الارض, کہ وہ زمین پہ نہ گر پڑے سب کچھ, تو ہم جی نہ سکیں. تو الحافظ للسماوات السبع وما فیہن, اس ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرنے والا اور جو ان کے اندر ہے. والارضین السبع وما فیہن, اور ساتوں زمینوں کی اور جو ان کے اندر ہے. ہمیں تو 7 زمینوں کا پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. کیا ہر آسمان کے ساتھ ایک زمین الگ ہے یا اسی آسمان کے اندر ہی ساری زمینیں؟ اللہ عالم. الذی یحفظ السماء ان تقع علی الارض, وہ جو حفاظت کر رہا ہے آسمان کی کہ زمین پہ گر نہ پڑے. وَيُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ, اور اس کو اپنی قدرت کے ساتھ روکے ہوئے ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور روکے ہوئے آسمانوں اور زمین کو. ان تزولا, کہ کہیں یہ ٹل نہ جائیں, ہل نہ جائیں. وَيَحْفَظُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِلَا مَشَقَّةٍ, اور کسی مشقت کے بغیر حفاظت کر رہا ہے. سیکیورٹی گارڈ کی جو جاب ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی؟ ویری ٹائرنگ, ہائیلی پیڈ, یا ہمارے ہاں نہیں ہائیلی پیڈ, لیکن کچھ ملکوں میں بہت اچھی جاب ہے. تو سیکیورٹی گارڈ کی جاب یعنی ہر وقت آنکھیں کھلی رکھو, کان لگائے رکھو, الرٹ رہو, اور کبھی دن کی اور کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی. اونگ بھی آ جاتی ہے, وہ کبھی جا کے سو بھی جاتے ہیں اندر, اور کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود گاڑی چوری ہو جاتی ہے سامنے سے. اور پھر جو تھکا دینے والی چیز ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ویری ٹائرنگ. جو بینکوں کے آگے کھڑے تو سارا وقت کھڑے رہتے ہیں, اور صرف کھڑے نہیں رہتے, اسلحہ اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں. کتنی بڑی بڑی گنز ہوتی ہیں ان کے پاس, کبھی آپ ان کو اٹھا کے تو دیکھیں, ہیوی. جو ملک اور سرحد کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, جو وہ اسلحہ اٹھا کر سامان اٹھا کے دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں, اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ویری ٹائرنگ. تو ساری ٹریننگز لیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود بعض اوقات کیا تو ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں اور وہ مارے بھی جاتے ہیں. جو حفاظت کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. وَيُمْسِكُهَا بِقُدْرَتِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا, کہ وہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں. وَيَحْفَظُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ, اور ان سب چیزوں کی حفاظت بغیر مشقت اور کلفت کے کر رہے ہیں. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے, اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں, اور وہ بہت بلند, بہت عظیم ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی. کلفت تکلیف سے, تکلیف, کلفت اردو میں استعمال ہوتا ہے. کلفت ایک فاعل کے وزن پر, ایک فعیل کے وزن پر ہے. فعیل میں مبالغہ ہوتا ہے. فعیل جو ہے پڑھا ہوا نا تفسیر میں انہوں نے بتایا ہوا, کبھی فاعل کے معنوں میں ہوتا ہے, کبھی مفعول کے معنوں میں ہوتا ہے, لیکن مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. جی. میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفات پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اس کے بارے میں نام سنتے ہیں تو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں اور ایمان بہت ہائی لیول پہ جاتا ہے, اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ میں یہ جب پڑھ رہی تھی گھر میں ابھی جا کے میٹنگ کے بعد, اکیلی پڑھ رہی تھی, تو وہ کیفیت نہیں تھی. اب جب آپ کے ساتھ وہی دوبارہ پڑھ رہی تو کیفیت بالکل فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ہارون کو مقرر کریں تاکہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, اکٹھے ہونے کی برکت ہے. میں آپ سب سے یہ کہوں گی, چاہے آپ لوگوں کے کورس ختم ہو رہے ہیں, لیکن کوشش کر کے ہفتے میں ایک دن اس کلاس کے لیے اکٹھے ہو جائیں. اگر گھر پہ ہیں کسی وجہ سے اور آن لائن سن رہے تو اپنے ساتھ کسی اور کو بلا لیں, ہمسائے میں سے, ادھر سے ادھر سے. مل کے کام کرنے کی برکت ہی کچھ اور ہے. ید اللہ فوق الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اور برکت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو مل کر کام کرتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے
یقاتلون فی سبیلی، جو اس کے راہ میں قتال کرتے ہیں. کیسے؟ صفن، صف بنا کر، مل کر، جڑ کے، کوئی رکھنا نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. تو اگر یہ محبت ہمارے خاندانوں، گھرانوں میں آ جائے، بہن بھائیوں میں آ جائے، کلاس فیلوز میں آ جائے، کام کرنے والے کو ورکرز کے اندر آ جائے، تو یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں یہ کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے. صحابہ کرام کو اتنی عظیم الشان کامیابیاں کیوں حاصل ہوئی تھی؟ تو ان کے اندر بھی اختلافات تھے، لیکن اللہ کی خاطر محبت ایمان کا اسٹرانگ ترین، مضبوط ترین قلعہ تھی. چھوٹی سی بات بھی کسی کی طرف سے معذرت کی آ جاتی تھی، فوراً قبول کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے تھے. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں. کل تو تم اس سے ناراض تھی، آج پھر بول پڑی، اب دیکھیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ہم پھر انا کا مسئلہ بنا دیں. لوگوں کے ڈر سے ہم اپنے حالات کی اصلاح ہی نہیں کرتے. میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. بلیو می، جب اس طرح میں مدینہ گئی ہوں، ہر دفعہ کی کیفیات پھر بھول جاتی ہے نا، تو ابھی چونکہ فریش ہیں، قریب ہوں، تو میں اندر تھی تو میرے جسم میں کچھ سرسری ہونے لگتی، کبھی ایک عجیب سی فیلنگ میرے اوپر طاری ہوتی، کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ سوچ کے کہ یہاں صحابہ ہوتے تھے، یہ ان کی تربیت گاہ تھی، یہاں سے یہ سب کچھ سلسلہ چلا اور ہم تک اللہ کا شکر آ پہنچا. ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ ہم تک پہنچ گیا، یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا. اگر وہ محنتیں نہ کرتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ اور میں اپنے آپ سے کہتی اچھا یہاں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، یہاں عمر بھی ہوتے ہیں، حضرت عائشہ بھی یہیں ہیں، فلاں بھی یہاں ہے، فلاں بھی یہاں. وہ محبت عجیب طرح جاگتی تھی. وہ احادیث کو یاد نہ کرتے، محفوظ نہ کرتے تو وہ قرآن کی ایکسپلینیشن کر ہی نہیں سکتے تھے، سمجھ ہی نہ آتا. ایک عجیب حالت ہوتی، ایک عجیب حالت. اس دفعہ کافی ہم نے اور جگہ بھی دیکھی تو ہمیں اس کنویں پر لے گئے جس کنویں کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا. آپ نے وصیت کی تھی اس پانی سے مجھے غسل دیا جائے. نہیں، وہ بند کیا ہوا انہوں نے. اس وقت لوگ کھڑے تھے اس کو ماپ رہے تھے، شاید کھول دے، لیکن بیر عثمان کا کھلا تھا جو ہمیں لے کے کہتے یہ تو میرے کل ہے، یہ تو دروازہ کبھی کھلا نہیں ہوتا. یہ میں کہتی ہوں کہ انسان کو نا زندگی میں سیونگ کر کے، دعائیں کر کے، رو دھو کے وہاں پہنچنا ضرور چاہیے، کیونکہ ایمان اور یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ساتھ پڑھ لکھ کے جانا چاہیے. آنکھیں بند کر کے جائیں گے تو کچھ فیلنگ ہی نہیں آئے گی. بہت سے لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں، وہ فیلنگ نہیں ہوتی. میرا تعلیم القرآن کورس جب ختم ہوا تھا تو میری پوری فیملی بہت خوش تھی، سب نے اس طرح کے گفٹس بھی دیے، سارے خوش ہوئے اور کہا کہ ہمیں بھی سکھانا. تو میرے بھائی کو اتنا زیادہ دین کا علم نہیں ہے، ان کو انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا، تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی اتنا شو کریں گے ایسا یا کچھ. اور واقعی انہوں نے میرے سامنے ایک دفعہ بھی نہیں شو کیا، صرف ایک دفعہ ہاں کہا کنگریچولیشنس کمپلیٹ ہو گیا اس طرح کر کے. اور وہ عمرے پہ گئے تھے فرسٹ ٹائم ریسنٹلی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے، اور انہوں نے رمضان کے فرسٹ 10 days سعودیہ میں ہی گزارے. تو انہوں نے جانے سے پچھلی رات مجھے اگلے دن ماما نے صبح بتایا کہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے پیسے خود جوڑ کے کسی طرح آپ کو لے کر جاؤں گی عمرے پہ. کہتی میں نے جبران سے یہ بات کی، اس نے کہا کہ ماما پارسا کا پورا ٹکٹ میری طرف سے ہے، پورا ٹور اس کا میری طرف سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کورسز کیے ہیں. الحمدللہ. استاد مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کیسی ہوگی، اور مجھے اتنی اس وقت مجھے خوشی ہوئی کہ یہ بھائی نے یہ بات کر دی ہے. بالکل. ایک ایک حرف پڑھنے کا اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ کتنا بڑا ہے، اعظم اجرا. لیکن ہمیں شیطان بلوا دیتا ہے نا، یقین میں ختم کر دیتا ہے، تو پھر ہماری ہرس ختم ہو جاتی نیکی کے کاموں کی. اس دفعہ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی دیکھا، عروہ بن زبیر کا پیلس دیکھا، اور وہ ڈیم دیکھا جو حضرت عمر نے بنوایا تھا. کیا ویژنری تھے. یعنی اس دفعہ اللہ نے بہت کچھ دکھایا اللہ کے فضل سے. گائیڈڈ ٹور ہونا چاہیے. ایک گائیڈ وہ ہوتے ہیں جو ٹیکسیوں والے ہوتے ہیں، وہ 2-4 چیزیں ایسی جلدی سے یہ فلاں سمجھاتے نہیں پوری طرح. اور ایک وہ ہیں جو وہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، ہسٹری جانتے ہیں، سب کچھ وزٹ کر چکے ہیں. چلیں. واللہ عز وجل هو الحافظ وحدہ لا شریک لہ فهو الذی خلق هذا الكون العظیم وهو الذی تکفل بحفظہ ان ربی علی کل شیء حفیظ. اور اللہ عز وجل وہی حافظ ہے، اکیلا وہی، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. فهو الذی خلق هذا الكون،
وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی، العظیم جو بہت بڑی، وہو الذی اور وہ وہی ہے، تکفل جس نے کفالت کی، ذمہ لیا، بحفظہ ہی اس کی حفاظت کا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے، محافظ ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. والمحفوظ هو ما حفظه اللہ سبحانہ، محفوظ وہی ہے جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے. وشاء له ان يحفظ ويبقى، اور اس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کو باقی رکھے. سبحان اللہ. 1400 سال بعد بھی جو آثار باقی ہیں، ہواؤں میں، زلزلوں میں، طوفانوں میں، گرمی میں، سردی میں، مدینہ کے جو آثار باقی، تو یہ اللہ ہی نے محفوظ رکھے ہیں، ورنہ کوئی انسان نہیں حفاظت کر سکتا، کیونکہ انسانوں کی طرف سے تو کوئی حفاظت ہوئی نہیں. وما شاء اللہ له ان يضيع ويهلك، اللہ اکبر. اور جو اللہ چاہے اسے ضائع کر دے اور ہلاک کر دے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. فإنه ضائع هالك لا محالہ، کیونکہ وہ ضائع ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، لا محالہ. کل من علیہا فان، ہر چیز ہلاک ہونے والی، فنا ہونے والی. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وقد تکفل اللہ بحفظ السماوات والارض وما فیہما، اور تحقیق اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے آسمان و زمین کی حفاظت کا اور جو ان کے اندر ہیں. والعرش والکرسی، اور عرش اور کرسی، والجنہ والنار، جنت اور آگ، والقرآن، وبیتہ الحرام، اور اپنے حرمت والے گھر کی. فہی باقیۃ وغیرہا، پس وہ باقی ہیں اور ان کے علاوہ بھی، بحفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کی آیات سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں. یعنی آسمان پہ غور نہیں کرتے کہ اس سے کتنے میٹرائٹس وغیرہ زمین پہ گرتے ہیں اور کس طرح وہ راستے میں ختم کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ سارا کچھ برس پڑے زمین پر تو ہم زندہ نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ بجا ہے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض برتتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. جیسے آپ نے شروع میں نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کی تو ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ 2008 کا جو ارتھ تھا وہ ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی تھا. تو اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پروٹیکشن دی ہوئی، اور ہم سب کو پتا ہے کہ ارتھ کویک کیسا آتا ہے، سسٹم موومنٹ آف فیو پلیٹس جو زمین کے انڈر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف ایک کن کہنا ہے، اور ہم اسی زمین کے اوپر بیٹھ کے اس کی نافرمانی کے کاموں میں انڈلج ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ ایک کن کہہ دے تو اس سے ہمارا کیا حال ہو. کیا حال ہے، ہم کہیں کھڑے نہ ہو سکتے، ہمارا کوئی وجود نہ صرف یہ کہ ہم، بلکہ جو کچھ ہماری بلونگنگز ہیں وہ بھی سب ستیہ ناش ہو جائیں. جب ٹریول کرتے ہیں نا تو پاسپورٹ رکھ لیں، ٹکٹ رکھ لیں، پیسے رکھ لیں. یہ 4-5 ایسی چیز ہوتی ہے جو بیگ کے اندر انسان رکھتا ہے نا. جب میں جہاز میں بیٹھتی تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس جہاز کو کچھ ہو تو ان میں سے کون سی چیز باقی رہے گی، کیا باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ یہ نا ہمارے آثار سنبھالے ہوئے اور حفاظت سے پہنچا دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. واللہ خیر حافظا. فاللہ عز وجل هو الذی انزل القرآن، بس اللہ عز وجل وہ ذات ہے جس نے قرآن اتارا. وحفظہ حال انزالہ، اور اس کی حفاظت کی اس کے انزال کے وقت. وبعد انزالہ، اور اس کے انزال کے بعد، کیونکہ آسمانوں پہ پیرا لگ گیا تھا نا کہ شیاطین جا نہیں سکتے تھے، تو یہ حفاظت تھی، قرآن محفوظ اترے. ففی حال انزالہ حفظہ من استراق الشیاطین، یا حفظہ من استراق الشیاطین، اور اس کے اتارنے کے دوران کی حالت میں اس کی حفاظت کرنا شیطانوں کے چرانے سے، یعنی کہ کوئی بات اس میں سے نکال لیں وہی میں سے. وبعد انزالہ حفظہ فی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتارنے کے بعد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں محفوظ کیا کہ آپ کو بھولا نہیں. سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں.
ثم حفظه في قلوب المؤمنين من امته، پھر اس کی حفاظت کی امت میں سے مومنوں کے دلوں میں، یعنی قرآن کے حافظ پیدا کیے. وحفظ حملته المؤمنين من اعدائهم، اور اس کے مومن بندوں کی حفاظت کی ان کے دشمنوں سے. جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہوئے. اس دفعہ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں جنگ یمامہ ہوئی تھی، ریاض میں. ریاض ہی کا ایک علاقہ ہے، مسلمہ کذاب کا علاقہ. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت کی اور حضرت ابوبکر کے دل میں ڈالا کہ سارے حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن سینوں سے غائب ہو جائے، تو ہمیں لکھ لینا چاہیے. پھر کتابی شکل میں محفوظ کیا گیا. فلا یسلط علیہم عدوا یجتاحہم، بس نہیں مسلط کرتا ان پر ایسا دشمن جو ان سے اچک لے سب کچھ، یعنی قرآن، یعنی ایسا دشمن نہیں کہ ان کو اکٹھا ہی مار دے، ختم کر دے. وحفظ سبحانہ الفاظ القرآن، اور حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی. من التغییر والزیادۃ والنقص، تغییر کیا معنی تغییر کا؟ تبدیلی سے، والزیادہ اضافے سے، والنقص اور کمی سے. وحفظ معانیہ من التبدیل، اور اس کے معنی کی حفاظت کی تبدیلی سے، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کی جو تفسیر آپ نے کی وہ آج تک محفوظ ہے، اس کی میننگ کو بھی نہیں بدلنے دیا. لوگوں نے جو کوششیں کی وہ ساری ضائع ہو گئی تبدیل کرنے کی. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یا ہم ہی کر رہے ہیں. واللہ تبارک و تعالی هو الحفیظ، اللہ تبارک و تعالی وہی الحفیظ ہے. الذی، وہ جو، یحفظ الانسان من الشرور والآفات والمہالک، جو حفاظت کرتا ہے انسان کی بہت سے شر سے، آفتوں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے. وَيَحْفَظُهُ مِنْ عِقَابِهِ وَعَذَابِهِ وَسُخْطِهِ إِنْ هُوَ حَفِظَ حُدُودَ اللَّهِ، اور وہ حفاظت کرتا ہے من عقابه، اپنی سزا سے، وعذابه، اور عذاب سے، وسخطه، اور اپنے غصے سے. کب؟ ان هو حفظ، اگر بندہ حفاظت کرے حدود اللہ کی، اللہ کی حدود. جو بندہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے غضب اور غصے سے محفوظ رہتا ہے. وہ حدیث ہے نا جو آگے آ رہی، وَاجْتَنَبَ مَحَارِمَهُ مَا يُغْضِبُهُ، اور بچتا ہے، وَاجْتَنَبَ یعنی انسان اجتناب کرتا ہے، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے، وَمَا يُغْضِبُهُ اور ان چیزوں سے جو اس کو غضبناک کرتی. یعنی جب انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، غصہ بھڑکانے والی چیزوں سے بچتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، پھر بالکل امن میں ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. سب مل کے پڑھیں یہ حدیث کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرو. جن چیزوں کو کرنا حرام قرار دیا ہے اس سے بچو. کیا فائدہ ہوگا؟ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کس سے؟ اپنی ناراضگی، اپنے غضب کے کاموں سے، نقصان دہ چیزوں سے. ایسے نہیں لگتا ہماری قوم میں عقیدے کی خرابی ہے؟ اگر ان سب چیزوں کے اوپر یقین ہو جائے تو غربت میں بھی خوشحال ہوں، اور بندوں سے نہ مانگے، اور بندوں سے توقع بھی نہ رکھے کہ یہ حاکم نہیں، یہ حاکم ہو تو ہماری غربت دور ہو جائے گی. اسی لیے تو دور نہیں ہو رہی، کیونکہ بندوں سے توقع ہے. کہ انسان پھر کیا کرے؟ کوشش کرے، محنت کرے، اور اللہ سے دعا کرے، اور اللہ پر توقع رکھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حدود کی، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہر جگہ مدد ملے گی. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. وَعْلَمْ، اور جان لو، لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ بے شک اگر امت، ساری قوم، لَوْ اجْتَمَعَتْ، کیا مانا ہے؟ اگر جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، کہ وہ تمہیں فائدہ دیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، لَمْ يَنْفَعُوكَ، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ تجھے نقصان دیں، بشیء، کسی بھی چیز کا، لم يضروك الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تمہیں نقصان دے ہی نہیں سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. تو اللہ کی تقدیر سے تو تم نہیں بھاگ سکتے. ہاں دعائیں کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے گا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک کر دیے گئے. یعنی لکھنے کے بعد وہ جو سیاہی اوپر گلی گلی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی رب کریں تو وہ تحریر مٹ جاتی، یعنی اب وہ پکی ہو چکی ہے، تحریر لکھا ہوا مکمل ہو چکا ہے. ومن اعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدین. اب بندے کے اوپر کیا لازم ہے؟ اللہ نے تو اپنا حق پورا ادا کر دیا کہ جو جو حفاظت کرنی تھی کی. اب بندوں کو کس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے جن چیزوں کی حفاظت لازم ہے اس میں ہے دین کی حفاظت، دینی شاعر کی. ومن اعظم ما يجب عليه حفظه من حقوق الله هو التوحید. اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی جس چیز کی حفاظت ضروری ہے وہ ہے توحید. بأن يعبد الله وحده، کہ عبادت کی جائے اللہ کی اکیلے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. یہ ہے کرنے کا کام. دو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں. نمبر 1 شرک سے بچنا، اور نمبر 2 لوگوں کو توحید کی طرف بلانا. یہ ہے دعویٰ اصل میں، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے کرنے کے کام، اپنی زندگی میں بھی توحید اور بندوں کو بھی توحید کی دعوت. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے جس کی حفاظت ضروری کہ شرک سے بچا جائے. فمن آمن باللہ وعبدہ بما شرعہ رسولہ وحفظ ذلك فی الدنیا حفظہ اللہ تعالی من عذاب یوم القیامت وسلمہ منہ. تو جو کوئی اللہ پر ایمان لایا اور اس کی عبادت کی جیسے اس نے طریقہ بتایا اور اس کے رسول نے، وحفظ ذلك فی الدنیا، اور دنیا میں اس چیز کی حفاظت کی جیسے نماز روزہ وغیرہ ہے، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. کس سے؟ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، وسلمہ منہ، اور اس کو سلامت رکھے گا اس سے. یہ ہے احفظ اللہ یحفظ کا. دنیا میں اللہ کی عبادت کی حفاظت کرو، قیامت کے دن اللہ تمہاری عذاب سے حفاظت کرے گا. وادخلہ الجنہ، جنت میں داخل کرے گا. واجارہ من النار، آگ سے بچائے گا. وان عذب بسبب ذنوبہ، اگر وہ عذاب دیا بھی گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، فہو محفوظ بتوحیدہ، تو وہ محفوظ ہے کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے. من الخلود فی النار، آگ میں ہمیشگی کے عذاب سے، مع الکفار، کفار کے ساتھ. توحید ایسی چیز ہے کہ اگر وہ محفوظ ہے تو انسان اپنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اگر آگ میں گیا بھی تو پھر بھی نکل آئے گا. الذین ضیعوا ھذا الحق العظیم، وہ جنہوں نے ضائع کر دیا یہ بہت بڑا حق. کنہوں نے؟ کفار نے. ومن اعظم ما امر اللہ بحفظہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ان میں سب سے بڑی چیز من الواجبات، واجبات میں سے کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین.
نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن. تو اللہ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. فمن حافظ علی الصلاۃ، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، وحفظ ارکانها وشروطها، اور اس کے ارکان اور شروط کی حفاظت کی، حفظہ اللہ من عذابہ ونقمتہ، تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا اس دن کے عذاب سے اور اس کی سزا سے. وادخلہ الجنہ، تو اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ ہمیں توفیق دے. سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے نا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دائمون بھی آتا ہے، وہ بھی حفاظت کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ ہمیں حفاظت کی توفیق دے. تو ہم تاخیر سے نہ پڑھیں، بے دھیانی سے نہ پڑھیں، وضو کی پابندی صحیح کریں، ہمارے لباس صحیح ہو. جو چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے بعض اوقات، سارا قرآن اور نماز نبی پڑھنے کے بعد بھی نماز کی حفاظت نہیں ہو رہی. حفاظت سے مراد یہ کہ دوپٹہ ٹھیک نہیں ہے، بازو ننگے ہو رہے ہیں، ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، پنڈیاں ننگی ہو رہی ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، جوڑا بنا ہوا ہے، نماز ہو رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خلل ڈالنے والی، اس کی حفاظت میں مخل ہیں. یعنی ہمیں پرواہ نہیں ہے نا، جیسے بھی پڑھ لیں، اور خود ساختہ نظریہ بنایا ہوا اللہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ ساری پابندیاں پھر کس نے بتائی تھی؟ بندوں نے. یہ بھی اللہ نے بتائی، اور ان کی پابندی ضروری ہے. یعنی دین کو اپنے ہاتھ میں نہیں ہمیں لے لینا چاہیے کہ اپنی مرضی سے مولڈ کر لیں. جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کر لیں، جو نہیں دل چاہتا وہ چھوڑ دیں. جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے، یہی حفاظت ہے اس کی. جی ہاں، غیبت کر کے، چغلی کر کے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کر کے ضائع کر دیتے ہیں. فمن حافظ علی الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کی، وحفظ ارکانها وشروطها، اور اس کے ارکان اور شروط کی حفاظت کی، حفظہ اللہ من عذابہ ونقمتہ وادخلہ الجنہ، اللہ اس کو اپنے عذاب اور سزا سے بچائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. ومما امر اللہ بحفظہ السمع والبصر والفؤاد، اور جس چیز کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ کان، آنکھ اور دل. اللہ اکبر، دل کی حفاظت کا بھی حکم ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس چیز کے پیچھے نہ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو کان ہمارے حق میں بولیں گے یا پھر اللہ کی مرضی کے مطابق بولیں گے؟ مجھے پیچھے سے کوئی بتائے کان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کان کی حفاظت، جی ہاں، غلط باتیں نہ سنیں. جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو اسے کہہ دیں بھی یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. آنکھ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ گندی چیزیں نہ دیکھیں. اور دل کی حفاظت، اس کو وسوسوں سے، برے خیالات سے بچانا آسان نہیں ہے، اور پھر ساری خرابی وہیں سے شروع ہو جاتی. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا وہ جنت میں جائے گا. اس دفعہ میں ایک کتاب لائی ہوں، 50 طریقہ لسلامت الصدر، 50 طریقے دل کو سلامت رکھنے کے. تو میں سوچ رہی تھی اس کو پڑھ کے کسی وقت اس سے لیکچر پریپیئر کر کے سب کو طریقے اس میں سے موٹے موٹے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو بتائیں. ان میں سے ایک اہم طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے کان، آنکھ کی حفاظت کریں تو دل کی خود ہی ہو جائے گی. کھڑکیاں ہیں نا، جب کھڑکیاں بند کر دیں گے تو پھر اسٹارم آتا بھی رہے آپ کے گھر میں آندھی نہیں آئے گی. تھوڑی بہت مٹی آ جائے گی، زیادہ نہیں آئے گی. اس کو صاف کرنا آسان ہے. ساری خرابیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کی غیبت سننے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں، مقصد ہی نہیں. سورۃ نازعات میں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دل کو بری خواہشات سے انسان روکے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ حرام سے روکے، لغو سے بھی بچائے، بےہودہ بیکار فضول باتوں سے بھی انسان بچ کے رہے. اور وہ کیا؟ ترک ما لا یعنی، جو لوگوں کی زندگی کے معاملے ان کو ترک کر دے، چھوڑے، اپنا جو مرضی کرتے کریں. ساری دلچسپی اور توجہ ان باتوں پر ہوتی ہے تو کیا بنے گا؟
جتنی کثرت کلام ہوگی نا اتنی ہی یہ حفاظت میں خلل آئے گا. اور اعضاء کی حفاظت فرماؤ کہ ہم برائی سے بچ سکیں, بدگمانیوں سے بچ سکیں. اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی. اللہ میری آنکھوں اور کانوں سے مجھے فائدہ پہنچا. یہ کمائی کے دن ہے, یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے, آخرت کمانے کی, اور ہم نے اس کو صرف دنیا کمانے تک محدود کر دیا. ہاں بالکل. اگر ذرا سے بھی ایون آپ پڑھنے پڑھانے میں ڈائیورٹ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کونے میں جا کے میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن کر ہی نہیں سکتا. وجہ اسی طرح میں جب قسیم گئی, جو فقہ القلوب کے جو رائٹر ہیں ان کا شہر ہے یہ, تو میں یہ جائزہ لیتی رہی اس شہر کا, ہر گلی بازار کا, کہ یہ کیسا شہر ہے, یہاں کی کیا ایسی خوبی ہے کہ یہاں ایک شخص نے اتنی زبردست کتاب لکھی. میں تو ہائیلی امپریسڈ ہوں اس کتاب سے, بلیو می. یعنی ایسے لگتا ہے وہ باتیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں نا, کھول کھول کے اتنی سلیس نفیس زبان میں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں. وٹ میڈ ہم رائٹ دس بک, آپ بلیو نہیں کریں گے, اتنا پیس تھا اس شہر میں, اتنا پیس تھا. کوئی ہائی رائزز نہیں ہے, سب لوگ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں, عورتوں کے بازار الگ ہیں, مکسنگ نہیں ہے, یعنی ویری ڈفرینٹ سے. اور کہتے ہیں کہ سعودی میں کہتے ہیں وہ مولویوں کا شہر ہے, خود سعودیہ کے اندر اس کو مولویوں کا شہر کہتے ہیں. جتنی حدود کی پاسبانی کی اتنی اللہ نے دل کی حفاظت کی, اتنا ہی پھر خیر کا کام آگے کیا. اور ابھی جو میں ایک کورس کروانے والی ہوں الحیات السعیدہ کا, یعنی ہیپی لائف کے بارے میں, جو رائٹر ہیں اس کتاب کے وہ بھی قسیم میں ہی ہیں, یہ بریدہ میں ہیں, وہ عنیزہ میں ہیں. اور ابن عثیمین جن کی تفسیر سے میں نے 2005 پڑھاتے ہوئے بے پناہ فائدہ اٹھایا, کیونکہ میرے پاس کینیڈا میں ٹائم بہت تھا, یکسوئی بہت تھی, کہیں آنا جانا نہیں, کوئی مداخلت نہیں, لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں, اس سے زیادہ وقت میں میکسیمم ٹائم پڑھ رہی ہوتی تھی. اور جاتے ہوئے میں بوری بھر کے ان کی کیسٹس لے کر گئی تھی, کیونکہ اس وقت سی ڈیز اور انٹرنیٹ پہ اتنا نہیں تھا. پھر بعد میں آہستہ آہستہ پرنٹڈ بھی نہیں, اب تو خیر پرنٹ بھی ہوگی. اور اب مربع ٹاور کے ساتھ صفا ٹاور ہے, تو صفوہ میں لیکچر تھا اناہید السمیری کا اللہ کے ناموں پر, تو ہم اس کے لیے جا رہے تھے. تو آپ یقین کریں جو ہی ہم اوپر ذرا سے لفٹ پہ چڑھے تو کونے میں ابن عثیمین کارنر تھا. ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری اس کونے میں پڑی ہوئی ہیں, اور ان کی لسٹیں اور ان کے سارے کام. تو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اور اللہ نے ان کے شاگردوں کو ایسی توفیق دی ہے کہ وہ آج اس رش والی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کا کونا بنا کے کھڑے ہیں کہ پوری ان کی کتابیں بک رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں, کوئی مس کر ہی نہیں سکتا. ایسی لوکیشن کہ کوئی اس بلڈنگ میں آنے یا جانے والا اس جگہ کے بغیر گزر نہیں سکتا, ہر ایک کو وہاں چڑھنا ہے. یو ہیو ٹو پاس دیٹ پلیس. ایسا دل پکڑا گیا کہ یار اب کیا خوبیاں تھیں ان لوگوں کے اندر, جن کی وجہ سے ان کے علم کو اللہ نے اتنا زیادہ پھیلانے کا موقع دیا. علم نافع ہے جو لوگوں کی آخرت کو بچانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہے. علم تو بہت سارے ہیں, لیکن ان کو پڑھنے کے بعد انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, آخرت کی گارنٹی کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے جاہل انسان کو بھی فائدہ دیتا ہے. اس کی ابھی کوئی قدر نہیں پہچانتا نا کہ اللہ کی معرفت اشرف العلوم. جب میں انٹر ہوئی نا ایگزیبیشن میں, تو سب سے پہلا جو پوسٹر لگا ہوا تھا اس میں تھا کہ اسماء اللہ الحسنہ کے بارے میں جاننا من اشرف العلوم. اشرف العلوم کا جو لفظ تھا وہ سب سے نمایاں تھا. دل کو ایسے ہی ہوتا ہے نا, اچھا یہ سب سے عمدہ علم ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں جانے. تو جتنا انسان اللہ کو پہچانتا ہے اتنا اس کو دنیا میں بھی شرف ملتا ہے, چاہے اس کے مخالف بہت سارے ہیں. تو ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خالص کر لینے کی. کتنے دن کی یہ زندگی اور کتنے دن کی یہ مشکلات, کتنے دن کے پرابلم, سب گزر جائیں گے. ان کی بہن ہمیں فرسٹ بیچ میں الہدا میں گرامر پڑھاتی تھی, بہت شارپ بریلینٹ ماشاءاللہ. بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی ایک بیماری سے گزارا کہ سارے کام رک گئے. لیکن میں جب بھی ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ نے
ان پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی، اتنی بڑی کہ ہر لمحے کا کتنا بڑا اجر مل رہا ہوگا. شاید ہم یہ سب کچھ کر کے اس مقام کو نہ پہنچے جس پر وہ سب کچھ نہ کر کے بھی پہنچ جائیں. تو ملینز میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کے پھر لیتا ہے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام یاد آتے ہیں اور پھر انسان اس پر صبر کر لے، جو کہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کر لیتا ہے انسان. ابن عثیمین کو جب کنگ نے پوچھا، کیونکہ بہت بڑے سعودی کے اسکالر تھے نا، کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کی ٹریٹمنٹ کروائیں. ان کا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حرم میں ایک کمرہ چاہیے، یہاں بیڈ لگا دیں، حرم میں میری جان نکلے. جی وہ حرم کے ساتھ پیچھے اگر صفا مروہ کی طرف جائیں نا تو وہاں کچھ رومز ہیں. وہاں ہمیں ایک دفعہ ایسے ٹرپ میں تھے، جب ہم نے سارا مروہ کر لیا تو بال کاٹ کے پھر ہمیں اس روم میں لے گئے اور وہاں پر وہ ہماری جو بھی مہمان نوازی تھی وہ ہوئی. تو پھر میں آتی ہوں یہ توفیق اور یہ سعادت کیسے ملتی ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. تو جتنا زیادہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خالص کر لیں گے نا، اور اللہ سے ڈرنے لگیں گے اور اللہ سے مانگنے لگیں گے اور ہر چیز اللہ کی خاطر کریں گے، چاہے لوگ قدر کریں کہ نہ کریں، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کس کو خبر کہ آپ کیا قربانیاں دے رہے ہیں، اور ضرورت بھی نہیں، اللہ کو پتا ہے نا، وہ جانتا ہے اور وہ سب سے بڑی قدر کرنے والا ہے. وہ آپ کی حفاظت کرے گا پھر ہر چیز کی. کیونکہ ذرا سے کسی کی تعریف ہو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ ملے دنیا میں تو ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملا وہ. تو یہ ساری انسیکیورٹیز جو ہے یہ ختم ہو جائے اگر ہمیں اللہ کے الحفیظ ہونے پر یقین ہو جائے. اور اس کی حفاظت میں انسان جب آتا ہے، جب احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اپنے کان آنکھ دل کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی کرے گا، ہر چیز کی کرے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ والمؤمن مأمور بحفظ دینہ اجمع. مومن مامور ہے، حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرے کلی طور پر. فلا يجوز له ان يترك منه شيئا لتعارضه مع هواه ومصلحته. اللہ اکبر. جائز ہی نہیں اس کے لیے کہ کچھ بھی چھوڑ دے، کوئی بھی چیز چھوڑ دے، کیونکہ یہ اس کی مصلحت اور خواہش کے خلاف ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تعارض کا مطلب ہے ٹکرانا. انسان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی اللہ کا حکم چھوڑ دے، دین کے کسی شعار کو چھوڑ دے، سبحان اللہ، صرف اس لیے کہ وہ ہماری مصلحت کے خلاف ہے یا ہماری خواہش کے خلاف ہے. ڈزنٹ سوٹ می، میں ایسے ملک میں رہتی ہوں، ایسی جگہ رہتی ہوں، ایسا کام کرتی ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. سب اپنے دل کے اندر ہوتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہماری نیت ہو، اور حفاظت پر اللہ کرتا ہے. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ لِحِفْظِ دِينِ اللَّهِ أَكْمَلَ، جتنا زیادہ بندہ اللہ کے دین کو مکمل طور پہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، كَانَ حِفْظُ اللَّهِ لَهُ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ وَأَدْوَمُ. كَانَ حِفْظُ اللَّهِ، ہوتی ہے اللہ کی حفاظت، لہو اس کے لیے، اکمل زیادہ مکمل، وَأَتَم اور زیادہ تمام، وَأَدْوَم اور زیادہ ہمیشگی کے لیے. ہم میں سے اکثر لوگ کورس کے اختتام پہ کیا سوچتے ہیں؟ بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہم پھسل نہ جائیں، پتہ نہیں ہم چھوڑ نہ دیں یہ سب کچھ. کیوں؟ جب آپ اس علم کی حفاظت کریں گے، اس عمل کی حفاظت کریں گے جو آپ نے یہاں شروع کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. وَمِنْ حِفْظِ حُدُودِ اللَّهِ رَاعَى حُقُوقَهُ، اللہ کی حدود کی حفاظت میں سے اس کے حقوق کی نگہبانی کرنا ہے. تَوَلَّى اللَّهُ حِفْظَهُ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی حفاظت کا، اس کے دین، دنیا اور آخرت کے امور. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور یہ ذاتی طور پہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ میری سب سے پہلی پرائرٹی ہے، گھر، بچے، دنیا، باقی ہر چیز بعد میں ہے، یہ پہلی پرائرٹی ہے، تو اللہ نے بچوں کا بھی ذمہ لیا. بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کیسی کیسی پریشانی ہوتی ہے ماں باپ، اور آپ یقین کریں اللہ کے فضل سے میں نے شادیاں کی، راہ چلتے سفر میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. خود سے گواہ ہیں کہ کس طرح ایک بیٹی کی شادی، دوسری کی، حتیٰ کہ مجھے یہ تک نہیں دیکھنا پڑا کہ گھر میں جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے، وہ بھی اور لوگ کر رہے تھے سارے، اور ضد سے کر رہے تھے، لڑ لڑ کے کر رہے تھے کہ ہمیں کرنا ہے. میری پرائرٹی کیا تھی؟ میں یہاں آئی ہوں قرآن سکھانے کے لیے، مجھے اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. کیا کیا اٹریکشنز تھی، کیسے کیسے مالز اور کیسی کیسی دنیا.
لیکن کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی, یہ کوئی چیز اس سے آگے نہیں بڑھی جو مقصد ذہن میں لے کر گئی تھی. تو باقی دنیا کی ساری چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. کبھی کبھی ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اس کا نہیں. یہ ٹھان لیں کہ ہر قیمت پر اللہ کے دین کے لیے حاضر ہونا ہے. اسے کلاس میں حاضری کی بات ہے, آپ اپنی اٹینڈنس پوری کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے دنیا کے کام کیسے سنوارتا ہے. ہم چھوٹی دنیا کے مسئلے کے لیے چھٹی کر بیٹھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دین کے کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر ہم نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ ڈیلے کر دیتے ہیں, یہ احسان جتانے لگتے ہیں, یہ باتیں بنانے لگتے ہیں, یہ غیبت بھی کرنے لگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا اس درجے کا نہیں کر پاتے, نیکی کے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی. بس ٹھان لیں کچھ بھی ہے, سفید ہے سیاہ ہے, جو کام ہے وہ کام ہے, تو اللہ توفیق دے گا, اللہ خود ہی ذمہ لے لے گا, اللہ خود پہنچا دے گا, کروا لے گا جو آپ نے سوچا. یعنی اس دفعہ جیسے ہم عمرے پر تھے, آپ یقین کریں مجھے کھجوریں تک خریدنی نہیں پڑی. اب حیران ہو گئے کہ کیا ہوا, یعنی کہ مجھے ہمیشہ ہوتا کہ جاتے ہوئے کم از کم کھجور پانی لے جائیں, اور باقی تو کسی بازار میں جانا نہیں, پانی بھی نہیں لینا پڑا. وہ بھی آپ کو قصہ سناتی ہیں. کھجور کا کیا قصہ ہوا, خود سے کہتی ہے ہمارے نیبر جو رہتے ہیں, ان کی جو بہن ہے وہ بیمار ہے, تو انہیں کہیں راستے میں پتہ چلا, تو چلے ان کی عیادت کرتے. اچھا میں ڈبل مائنڈیڈ تھی کہ ابھی کریں یا بعد میں, کہیں میری نماز نہ لیٹ ہو جائے. کہتے اچھا چلو 5 منٹ, میں نے دوپٹہ پہنا, پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم عیادت کے لیے گئے, جا کے بات چیت کی, وہ اتنے خوش ہوئے, اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے مجھے توجہ دلائی کہ ہم چلے جاتے ہیں نا. انہوں نے کہا اچھا آپ کہاں رہتے ہیں, ہم نے کہا ہم پاکستان رہتے ہیں. آپ یہاں نہیں رہتے, اللہ آپ یہاں نہیں رہتے, ہم آپ کے لیے کام کا کریں. ہم نے ان کو نہیں کہا ہمیں کام چاہتے ہیں کچھ کر, ہم آپ کے لیے کام کا کریں. اچھا 10-15 منٹ کی طرح ملاقات ہے کہ ہم گھر آئے, اتنے سٹیکس کھجوروں کے گھر کے دروازے پہ آ گئے, کارٹنز. ہمارے پاس سامان زیادہ ہم لے جا نہیں سکتے تھے. اچھا ہم چونکہ ناسیر پہ اندر سعودی کے ٹریول کر رہے تھے, کیونکہ مدینہ سے ریاض جانا تھا, تو ذرا لمبا سفر میری مشکل ہوتا, تو ہم نے کہا کہ زمزم اتنا نہیں اٹھا سکتے, کیا کریں, چلو دل پہ پتھر رکھ لیا, کیونکہ ان کا نا صرف پتہ نہیں 1.5 لیٹر کے کتنا تھا کیپیسٹی نا. تو ہم نے کہا ہم 3 پیسنجرز ہیں, تو ہم اس بڑی بوتل کو لے جاتے ہیں, اور انہیں کہیں گے اس سب کا 1.5 ہے. اچھا ریاض میں آئے تو میں نے اسما سے کہا یہاں زمزم ملتا ہے, کہتے ہاں ملتا ہے. میں نے احمد سے پوچھا کتنے کا ملتا ہے, ایسے ہی پوچھتا انسان کو. کہتا ہے کہ پہلے تو 15 ریال کا ملتا تھا, لیکن اب انہوں نے بہت ایکسپینسو کر دیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے وجہ نہیں پوچھی. کیا میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. اچھا ایسے میری تھوڑی سی طبیعت اوپر نیچے ہوئی, تو فوراً لے آیا کہ آپ اس کو پئیں اور سارا پانی چھوڑیں, زمزم سے ہی سارا کریں. خیر اس کے بعد اس کے کمپنی میں کام کرتا ہے ایک شخص, اس کا کولیگ ہے, تو وہ کبھی کبھی ہماری باتیں اس سے بتاتا رہتا ہے کہ میرے ساس سسر ایسے ہیں. تو جب چھٹیوں کے بعد کھلا آفس تو بتایا کہ وہ آئے ہوئے ہیں, تو بہت خوش ہوا کہ میں نے انہیں کھانے پہ بلانا. تو اس نے کہا نہیں ان کے پاس ٹائم کو نہیں, کھانا تو نہیں. تو اس کے پاس زمزم کا لوڈ آیا تھا مکہ سے, تو اس نے کہا ایک اماں کے لیے ایک ابا کے لیے, 2 ہمیں اور مل گئے. تو الحمدللہ جو دل میں تمنا تھی وہ بھی نہیں لینا پڑا. وہ پہلا کین جو تھا وہ بھی تحفہ تھا, اور یہ جو 2 کین تھے یہ بھی تحفہ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے نا, اللہ کا فضل ہے نا. آپ کسی سے جا کے کہہ تھوڑی سکتے ہیں, بھاگے دوڑے بھی تو بعض اوقات چیزیں نہیں ملتی. میں یہاں دورہ قرآن کرانے میں مصروف تھی, اور یقین کریں کہ وہ دن رات کی روٹین میں, کیونکہ ظاہر تیاری بھی کرنی ہوتی تھی اور بھی کئی کام کاج تھے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں دل لگا کے پوری دعائیں بھی مانگ سکوں اپنے لیے. تو یہ بیٹھی ہوئی کہتی پوری رات نہیں سو سکی, صرف آپ کے لیے دعائیں کی کہ آپ کا عمرہ ہو جائے. عمرہ ویزا بند ہو چکا تھا کتنے عرصہ پہلے, کہ آپ کو عمرہ نہ رہ جائے. تو میں اس وقت دل میں یہ سوچتی تھی ان کو کون جگہ آ رہا ہے, اٹھے دعائیں کرے, کیونکہ میں اگر رات جاگوں گی تو صبح دورہ قرآن کرانا مشکل ہے, میرے لیے مشکل ہے, کیونکہ اگر نیند میری چند گھنٹے نہیں پوری ہوتی تو بولنے میں مشکل ہو جاتی, تو حق نہیں دے سکوں گی. میرا سارا فوکس تھا لوگوں کو دینے پر, کہ جو آئیں وہ کچھ سیکھ کے جائیں. اور میرے کام کون بنا رہا تھا, اللہ بنا رہا تھا. یہ باتیں مجھے کرنی اچھی نہیں لگتی, لیکن میں صرف مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ شاید آپ کو تھوڑی موٹیویشن مل جائے عملی جیتی جاگتی مثالوں سے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے امور کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ اس کے دین کی حفاظت کے لیے
اس کے دفاع کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں، اور بہت کم ایفرٹ ہے. میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں کہ کسی شمار میں نہیں آتا، ڈرتی رہتی ہوں کہ اللہ کہیں سارا کچھ دنیا میں دے کے ہی نہ فارغ ہو جائے، کہ جتنی تو آسانیاں کرتا ہے ہر کام میں. وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو pushes you to the max. انہوں نے مجھے فون کیا صبح اٹھ کے کہ مجھے لگتا ہے میں کولیپس ہو جاؤں گی، کہ جتنی دعا کر کر کے میرا، جیسے کہتے ہیں نا کہ دماغ سن ہو گیا میرا، کہ میرے دماغ میں اور کچھ آ نہیں رہا سوائے اس دعا کے کہ آپ کو عمرہ ہو جائے. یہ کون کرواتا ہے؟ کیا آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ذرا بیٹھ دیں، پیسے دے کے بھی نہیں کرا سکتے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. کیا اور وہ گئے تھے اور میرے فادر نے اپنی گاڑی سیل کی تھی کہ میں کسی طرح جاؤں، اور میری ماما کو ان کے فادر نے سپورٹ کیا تھا، اور وہ گئے اور سادہ ان کے پاس اتنے زیادہ ایکسپینسز کے لیے ان کے پیسے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ اتنی لک ہوئی کہ جو ان کے پلین کے اندر جو گروپس میں خیال میں بنتے ہیں، تو جو وہ لیڈر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہر سال وہ جاتے تھے، اور استاذہ میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ کچھ خریدنا نہیں پڑا کھانا، ایک دفعہ بھی. وہ فروٹس کھانا لگاتار وہ دیتے رہے، اور میرے پیرنٹس گھر آ کے کہیں کہ ہم لوگوں کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. بالکل. اور ہر جگہ وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے. ہر کوئی دینے پہ تیار ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر طاق رات میں خرچ کریں گے تو اتنے ہزاروں سال خرچ کرنے کا ثواب، نمازیں پڑھنے کا ثواب، تو ہر کوئی تو اس میں ہوتا ہے کہ مجھے اجر مل جائے، میں کسی کو کچھ دے دوں. anyway وما حفظہ اللہ لا یضیع ولو اجمعت المخلوقات كلها على اضاعته واطلافه. اور جس چیز کی اللہ حفاظت کرے اسے کوئی ضائع نہیں کر سکتا، خاص ساری مخلوقات اس کو ضائع کرنے پہ، اسے برباد کرنے پہ تل جائے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو دی تھی یا اپنے بچوں کے لیے پڑھی تھی جب انہیں رخصت کر رہے تھے ایجپٹ کے لیے. آپ سب بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اسی طرح دعا کیا کریں. میں انہی الفاظ کے ساتھ کرتی ہوں کہ اللہ جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی اس پردیس میں حفاظت کی تھی، تو ہمارے بچوں کی حفاظت کر، ہمارے شاگردوں کی حفاظت کر، ان کے دین کی، ایمان کی حفاظت کر. کیونکہ اتنے فتنے ہیں معاشرے میں کہ یہاں سے ایک قدم آپ باہر نکالیں گے پتہ نہیں وہاں کیا ہے. ان سارے فتنوں سے کیسے بچے انسان؟ دین کے اندر فتنے، دنیا میں جان کے، مال کے، اولاد کے، کس چیز کے ہم نہیں حفاظت کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت جیسے انٹرنیٹ ہے، بچے نے آئی پیڈ پکڑا ہوا ہے. میں ریاض میں کلینک میں گئی ایک، تو وہاں میں نے دیکھا ایک ماں کے ساتھ 3 بچے تھے. آپ یقین کریں تینوں آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اس وقت بھی دعا کری تھی کہ یا رب العالمین ان نسلوں کی حفاظت کرنا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہر کوئی اسی میں لگا ہوا ہے. اس میں کتنے فتنے، اب اچھی چیزیں بھی ہیں اور فتنے بھی بہت ہیں. تو میں اپنے نواسیوں کو دیکھتی، تسمہ کے بچوں کو، تو جب وہ اٹھاتے تھے کوئی چیز انہیں ڈر لگتا تھا. میں کہتی تھی کہ بیٹا یہ کہیں بھول کے بھی کسی غلط جگہ کلک نہ کر دیں اور یہ بہت کچھ دیکھ بیٹھے، بس ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا، تو مائنڈ شٹر ہو کے رہ جاتا ہے. کتنے ہی بچے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں جو اس طرح کی واہیات چیزیں دیکھ بیٹھتے ہیں. فاحفظ سمعک فلا تسمع به الا ما يرضيه. اپنے کانوں کی حفاظت کرو، ان سے وہ نہ سنو جو اللہ کو پسند نہیں. واحفظ بصرک، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. فلا تنظر به الا الى ما يرضيه. اس چیز کی طرف مت دیکھو جس کی طرف دیکھنا اللہ کو پسند نہیں. واحفظ قلبک وعقلک. اللہ، اپنے دل کی اور عقل کی حفاظت کرو. من ان يتعلق بهما، کہ ان سے کوئی چیز چمٹ جائے. ما یغضبہ ویسخطہ، جو اس کو غضبناک کرے اور اس کو ناراض کرے. کیونکہ دل کو جو چیز چمٹ جاتی ہے سب سے زیادہ مشکل اس کو ہٹانا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی چیز جو کسی چیز کے ساتھ چمٹے اس کی صفائی اور اس کو
ہٹانا اور اس کو ختم کرنا آسان ہے، لیکن دل کے ساتھ چمٹی ہوئی چیزوں کو ہٹانا بہت زیادہ مشکل، تو اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور ینشغل بغیرہ، یا وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے، نماز میں بھی وہی خیال آتا رہے. واحفظ جمیع جوارحک، اپنے سارے اعضاء کی حفاظت کرو. فلا تتحرک الا بما يحبه ويرضاه، کسی ایسی چیز میں یہ حرکت نہ کرے مگر وہ جو اللہ کو پسند اور اس کو راضی کرے. من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ، اقوال اور اعمال جو ظاہری اور باطنی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، جو وہ اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں. یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عزت و جلال والے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں رکھتا ہے. انا معہ حین یذکرنی، اللہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرنی فی نفسہ، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ کسی گروہ میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، میں ان سے بہتر گروہ میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعًا، میں بازو اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ الیہ ذراعًا، اور اگر وہ ایک بازو مجھ سے قریب ہوتا ہے، تقربت منہ باعًا، میں اس سے ایک کلاوہ یعنی دو ہاتھ سمجھو، دو بازو اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، جب وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم سستی کے مارے نماز کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ایک سین میرے سامنے آ گیا کہ بندہ اللہ کے رستے پہ چل رہا ہے. جیسے طلب علم جو علم حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کے رستے پہ چل رہا ہے، جیسے آپ چل کے آئے ہوئے. تو ہم کتنا چل رہے تھے اور کیا سوچ لے کے آئے تھے، اور اللہ نے ہم کو کیسے خزانے عطا کر دیے، کہیں ہمارے گمان سے بھی زیادہ. تو یہ اللہ ہی کا کرنا ہے. چلیں تو صحیح اس راہ پر، لیکن افسوس کہ دنیا کی چھوٹی سی اٹریکشن ہمیں اس کے پیچھے دوڑاتی اور ہم اس راہ کو چھوڑ دیتے. واللہ عز وجل هو الحافظ، اللہ عزت و جلال والا وہی حافظ ہے. الذی یحفظ اعمال العباد، جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. فلا یضیع منها شیئا، اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ جیسے وہ سمیٹتا ہے کوئی بھی نہیں. ولا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. یعنی ہم راہ چلتے بھی کوئی چھپ کے نیکی کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کو کاؤنٹ کر لیتا ہے. صغیرا کان ام کبیرا، چھوٹا ہے یا بڑا. ثم یوافیہم بہ یوم القیامۃ، پھر وہ ان کو قیامت کے دن پورا پورا دے گا. ان خیرا فخیر، اگر خیر کا کام کیا تو خیر، وان شرا فشر، اگر برا کیا تو برا بدلا. وکل شیء فعلوہ فی الزبر وکل صغیر وکبیر مستطر، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات تحریر میں ہے. وکل شیء، اللہ اکبر، ہر کیا ہوا کام لکھا ہوا، ریکارڈڈ، جو باتیں ہم نے کی، جو حرکتیں ہم نے کی. وقال اللہ عز وجل فی الحدیث القدسی، اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، تمہارے ہی کام ہیں. احصیھا لکم، میں انہیں گن گن کے رکھتا ہوں تمہارے ہی لیے. ایسے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اپنی ماں کو کہتے ہیں یہ میرا کھلونا سنبھال لیں، یہ میری پینسل بھی رکھ لیں، یہ میری فلاں، تو وہ کیا کرتی، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی. پھر جب بچہ آتا ہے تو ایک ایک چیز اس کو لوٹا دیتی. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس کو پورا پورا تمہیں عطا کروں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر پائے اللہ کی حمد کرے. ومن وجد غیر ذالک، جو اس کے علاوہ کچھ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو. یعنی اگر ہمیں خیر نہ ملے، شر ملے، تو اپنی غلطی ڈھونڈیں. لیکن عموماً ہم دوسروں کو بلیم کر کے راضی ہو جاتے، یہ غلطی دوسرے میں، حالانکہ ہوتی ہمارے اپنے اندر ہے مگر وہ نظر نہیں آتی. وقد وکل اللہ بحفظ جمیع اعمال العباد حفظۃ کراما من الملائکہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر کر دیا ہے بندوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے حفظہ کو، فرشتوں کو، کرامن جو عزت والے ہیں، من الملائکہ تھے فرشتوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور بندوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی حفاظت کرتا ہے اور
فرشتے بھی. وحفظ اللہ سبحانہ لخلقہ نوعان، اللہ کی حفاظت اپنے بندوں کے لیے دو طرح کی. الاول پہلی حفظ عام حفاظت لجمیع المخلوقات ساری مخلوقات کے لیے، بتیسیرہ لہا ما یقیہا آسانی کر کے اس کے لیے، ما یقیہا جو اس کو بچاتی، یعنی جو اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے مختلف بلاؤں سے. وَيَحْفَظُ أَبْدَانَهَا ان کے بدنوں کو محفوظ رکھتا ہے. وَإِلْهَامَهَا تدبیر شؤونها اور ان کو الہام کرتا ہے ان کے معاملات کی تدبیر، کیا کرو کیا نہ کرو. ہر بندے کے دل میں خیالات آتے ہیں نا. فِيمَا يُصْلِحُهَا جو اس کی اصلاح کرتا ہے. کل حسب خلقتہ ہر ایک اس کی مخلوق کے مطابق، یعنی بلی کو بھی پتا اپنی حفاظت کیسے کرنی، تو یہ کون اس کے دل میں ڈالتا ہے. ایک مکھی کو بھی پتا ہے، ایک مچھر کو بھی پتا ہے کہاں سے بھاگنا ہے. تو یہ سب اللہ ہی نے ان کے جسم کے مطابق ان کو اتنی آنکھیں دے کے ان کی حفاظت کروائی. جن کو جتنا زیادہ خطرہ تھا ان کو اتنا ہی تیز کر دیا، ان کی اڑان بھی اتنی تیز کر دی، وہ بچ نکلتے ہیں. الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی وہ جس نے ہر چیز کو اس کی خلق دی پھر اس کو ہدایت بخشی. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثانی دوسری حفاظت حفظ خاص لأولیائه خاص حفاظت جو اپنے دوستوں کی کرتا ہے. سبحان اللہ، دوستوں کی حفاظت. وذلك حفظ زائد على ما تقدم یہ ایکسٹرا حفاظت ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی جسم جان کھانا پینا ان سے زیادہ مزید حفاظت ہے. بحفظہم عما یضر ایمانہم ان چیزوں سے حفاظت جو ان کے ایمان کو نقصان دیتی، جن سے ان کا ایمان بگڑ سکتا ہے. وحفظہم ما یزلزل یقینہم من الفتن والشبہات والشہوات اور ان کی حفاظت جو ان کے یقین کو متزلزل کر دے، ان کا کانفیڈنس ختم کر دے، فتنوں میں سے، شبہات اور شہوات میں سے. اللہ اکبر، کیا رحمت ہے رب کی. فَيُعَافِيهِم مِّنْهَا یعنی اگر ہمارے دل محفوظ ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے تو یہ اللہ ہی نے دے رکھی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، تو ان کو محفوظ رکھتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ اور نکالتا ہے ان کو، منها ان سے، بسلامت وحفظ وعافیت سلامت، حفظ اور عافیت کے ساتھ. وَيَحْفَظُهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، من الجن والانس جن و انس میں سے. فَيَنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ پھر ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے. یعنی جس طرح شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم بچ سکتے ہیں اگر اللہ حفاظت نہ کرے ہماری. اور جنات اور باقی مخلوقات اور جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہم سے برا گمان رکھتے ہیں، ان کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں اگر اللہ حفاظت نہ کرے. تو یہ اللہ ہی بچائے ہوئے ہے، تبھی ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. فَيَنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَدْفَعُ كَيْدَهُمْ عَنْهُمْ اور وہ ان کی چالیں ان سے دفع کرتا رہتا ہے، یعنی بروں کی. وَأَعْظَمُ الْحِفْظِ حِفْظُ الْقُلُوبِ انڈر لائن. وَأَعْظَمُ الْحِفْظِ حِفْظُ الْقُلُوبِ سب سے بڑی حفاظت دلوں کی حفاظت ہے، دلوں کی حفاظت. وَحَرَاسَةُ الدِّينِ عَنِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْفِتَنِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْبِدْعِ اور دین کی حفاظت کفر، نفاق، فتنوں اور خواہشات اور بدعات سے. اللہ تو ہمیں حفاظت عطا کر. فسبحان الملک العظیم پاک ہے ملک وہ بادشاہ جو بہت عظیم ہے. الحفیظ جو حفاظت کرتا ہے. الذی خلق ھذا الملک العظیم جس نے بہت بڑی کائنات بنائی. وتکفل بحفظی اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. وانزل القرآن العظیم اور قرآن عظیم اتارا. وتکفل بحفظہ اور اس کی حفاظت کی کفالت کی. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین اللہ ہماری حفاظت کرنا ساتھ اسلام کے کھڑے ہونے کی حالت میں. واحفظنا بالاسلام قائدین اور ہماری حفاظت کرنا ساتھ اسلام کے بیٹھے ہوئے. واحفظنا بالاسلام راقدین اور ہماری حفاظت کرنا ساتھ اسلام کے سوئے ہوئے. ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین اور ہم پر دشمنوں اور حاسدوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دینا. آمین. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت، حفاظت رکھی تو الرقیب اگلے ہفتے کریں گے. اور آپ لوگ بھی میک شور کریں کہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو آئیں، نہیں آ سکتے تو آن لائن سنیں، لیکن فقہ القلوب کو زندگی کا حصہ بنا لیں. ونس اے ویک پڑھتے رہیں گے تو ایمان کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. تو اب میں آپ کو تھوڑی سی آواز ان کی سنا دیتی ہوں. جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فون کیا ادریس صاحب کو، تو ادریس صاحب بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ.
سبحان الله. ان شاء الله لعلنا نراكم. وكيف حالكم؟ كيف حال الدكتورة فرحات؟ بخير الحمد لله الحمد لله. هي تسلم عليكم كذلك. وتشكر لكم على هذا الكتاب. شوفوا هي تريد ان تتكلم معكم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتورة. عساك بخير. الحمد لله بخير. جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا الكتاب المفيد، والحمد لله نستفيد منه كثير. الحمد لله ما شاء الله. كان بودي اني اقول قابلتكم عشان اهدي لكم بعض الكتب الاخرى مثل مختصر الفقه الاسلامي وكتاب التوحيد. نعم. هذه كتب نافعة بودي انه الجامعة عندكم والمجموعة ان شاء الله من الناحية الفقهية والامور العملية. نعم. انتم حصلتم المختصر؟ لا ما حصل. لا حصلنا على انترنت. لا شو كان انتم يعني بكرة ماشيين؟ بكرة ماشيين ان شاء الله. فكنت ادرس كتاب الزكاة فاستفدت من كتابكم كمان. من المختصر؟ نعم من المختصر. ان شاء الله انا لو اعطيتموني العنوان لارسلت لكم هناك، او جاءني احد في القصيم ممكن اعطيك كمية من الكتاب وارسلها لكم. ان شاء الله ان شاء الله. زوجي يتكلم معكم. بات تو کافی لمبی تھی لیکن میں نے اتنا کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آتے اور ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہم آپ کو اور کتابیں بھی دیتے، آپ اپنا ایڈریس چھوڑ کے جائیں، ہم سب آپ کو پوسٹ کریں گے. میں تو اتنی اوور ویلڈ تھی مجھے تو بھول ہی گیا انہیں باتیں کیا کرنی. میں نے گیس کیا ادریس صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں نے گیس کیا یہ کس سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا اسپیکر کھولے. جب اسپیکر کھولا تو میں پہچان گئی. میں نے کہا یہ وہی ہے. میں نے کہا میرا سلام دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ بات کر لیں. یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، پچھلے جمعے ہم قسیم میں تھے. اوکے. اللہ تعالیٰ کی جو حفظ عام ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی باڈیز کی پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو ہاس ہے وہ جیسے آپ واقعہ سنا رہی تھے نا جو احمد بھائی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 20 ایئرز بعد بھی وہ جو قبر کھودی گئی تو وہ بالکل ایسے فریش تھا بالکل. یعنی جب حفظ خاص ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی قبر کی مٹی سے بھی حفاظت کرتا ہے. وہ احمد مسجد گیا نا تو ان کے امام بتا رہے تھے اسی علاقے کا قبرستان تھا. تو جب انہوں نے اس کو کھودا تو ایک باڈی جو تھی بالکل سلامت تھی. تو انہوں نے قبر کا نمبر لے کے تو گھر پتہ کیا کہ کس کا کون ہے، ڈھونڈ لیا انہوں نے کیونکہ ایڈریس قبرستان میں سب کے. تو ان کا کہ ہمارا باپ ہے. ان کا کہ کون سی خاص بات تھی اس میں؟ تو ان کا کہ مسجد سے بڑی محبت کرتا تھا، سب سے پہلے مسجد پہنچتا تھا اور آخر میں نکلتا تھا، اور مسجد کا دیکھ بھال اور ہر چیز. 20 سال ہو گئے تھے. 20 سال تک ایسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی کچھ سویا پڑا ہو، بال تک نہیں بیکا ہوا تھا. ساری باڈیز نہیں ڈکے کرتی. شہید کی کہاں ڈکے کرتی ہے؟ وہ جو صحابہ کی قبریں کھودی گئی تھی. جس کو چاہے باقی رکھے. ایسی مثالیں اللہ دکھاتے ہیں تاکہ ہماری اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں. کئی سو سال ان کی باڈیز محفوظ. سنا ہے نا یہ واقعہ، وہی عمل کی بات کہ ہر کام کرتے ہوئے نا ایسے ڈر لگنے لگا ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اسی کام سے اٹھتا ہے. بالکل یس. جس چیز سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھو گے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.